بہت ہی مشہور برسیسا کی روایت سن لیجئے، آج کی رات کے لیے یہی کافی۔ دیکھیں کتنا نیک آدمی، ان کو اللہ نے مستجاب الدعوات کا رتبہ دیا، اس میں برسیسا کا نام۔ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے یہ گفٹ دیا ہے کہ جو دعا وہ کرتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی، فوراً، اپنے لیے کرے کہ کسی اور کے لیے۔ یہ باقاعدہ فہرست ہے ہمارے پاس، لیکن ان میں دو ایسے مستجاب الدعوات گزرے جو شروع میں اتنے نیک تھے، پھر اینڈ ان کا وہ ہوا۔ ایک جو ابھی سن رہے ہیں آپ برسیسا، اور ایک وہ بلعم باؤ، جس کو قرآن نے 7ویں سورے میں کتا کہا۔ قرآن برسیسا مستجاب الدعوات، جس کی حق میں دعا کر فوراً دعا قبول۔ سورہ حشر کے آخر میں یہ پورا واقعہ بھی موجود، یعنی جو قرآن کا اسٹائل ہوتا ہے۔ قرآن پورا واقعہ تو اس طرح نہیں بتاتا جیسے ہسٹری کی بک میں لکھا، لیکن یہ قرآنی واقعہ ہے سورہ حشر کے آخر۔ یاد کرو اس انسان کا واقعہ جس سے شیطان نے کہا تھا اکفر کفر اختیار کرو، فلما کفر، جیسے وہ کافر بنا قال انی بریء منک، شیطان کو چکر میں ڈال کے یہ کہہ کے بھاگا کہ اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے کیا بچاؤں گا اللہ سے۔ وہ یہ واقعہ برسیسا اسی زمانے میں شہر کے ایک بہت ہی مشہور عزت والے قابل احترام گھرانے، ایک لڑکی بیمار پڑ، اور ایسی بیمار کہ جیسے جیسے علاج کے وہ جو ہے نا اردو کا مصرع مرض بڑھتا گیا، جھوٹو دوا کی۔ اب یہ بڑا قابل احترام گھرانہ ہے، بڑا پیسے والا گھرانہ، بڑا سورس والا گھرانہ ہے، ڈائریکٹ ان کی بادشاہ کے محل میں آمد و رفت۔ 3 جوان بھائی ہیں، ان کی ایک ہی بہن، اور ایسی بیماری، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ جب سارے طریقے اختیار کر دی تو وہی جو دعا کا اصل جملہ ہے، جہاں دوا ناکام ہوتی ہے پھر وہ دعا کی منزل ہوتی ہے۔ کہا کہ ساری دوائیں ناکام، طبیبوں نے علاج بند کر دیا، تو اب سیدھا برسیسا کے پاس گئے۔ برسیسا راہب اس عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں جو عبادت کے شوق میں شہر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھتا۔ شہر میں رہو گے عبادت کر نہیں پاؤ گے، عبادت کرنا چاہ رہے ہو، کہیں سے بیوی آ گئی، کہیں سے بچے آ گئے، کہیں سے بھائی آ گئے، کہیں سے بہنیں آ گئی، کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہیں عبادت میں۔ اب اسلام کے اندر یہ طریقہ برسیسا والا جائز نہیں، لیکن اس وقت تو جائز تھا، چلے گیا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے۔ یہ ایک نہیں قطار کھڑی ہوتی ہے اس کے دروازے کے سامنے دعا کروانے والوں کی، اور برسیسا پہ جینین قسم کا آدمی تھا، لیکن جب وہاں پہنچے بہن کو لے اور کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی اس وقت فرض کم فرض بہت سارے دعا کرنے والے، جب باری آئے گی میں تمہاری بہن کے لیے دعا کروں، مگر اتنا بھائی پریشان تھے، کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ، اپنی بہن کو یہی چھوڑے جا رہے ہیں، جب یہ دعا کرو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیں بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈال دو کسی کونے میں، عبادت خانہ میرا بہت بڑا۔ امام نے فرمایا دیکھیے میرا وہ جملہ ہے جسے میں ماڈرن لینگویج میں اس طرح کہتا ہوں کہ آج کے بڑے بڑے شرابی یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں اورنج جوس نے مارا ہے۔ وہ جو میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کہیں گے مولانا صرف ریپیٹ کر رہا ہے۔ شیطان کو موقع مت دو کسی حلال ذریعے سے بھی کہ تمہارے گھر میں قدم رکھے۔ شیطان کو یہ جگہ چاہتا ہے تمہارے گھر میں انٹر ہونے، تو یہ جو ہے وہ اسلام کا تصور ہے۔ شیطان کو موقع مت دو۔ تم یہ کہہ رہے ہو مولانا کیا پورا اسلام داڑھی ہے؟ پورا اسلام داڑھی نہیں ہے، شیطان کے داخل ہونے کے لیے گناہ کافی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا پورا اسلام حجاب ہے؟ نہیں، حجاب پورا اسلام نہ صحیح، شیطان کی انٹری کے لیے تم نے ایک راستہ کھول دیا۔ امام نے کہا یہ اتنا عبادت گزار، کیا اس نے اس طرف توجہ نہ دی کہ ایک نامحرم لڑکی چاہے بیمار صحیح اس کے گھر میں اکیلے کیسے؟ وہ تو اپنے تقوی اور عبادت میں کھویا ہوا ہے کہ میرا کیا تعلق، مرد کون ہے، عورت کون ہے، اکیلا کون ہے، میں تو اپنی عبادت میں لگا۔ شیطان کو موقع ملا، کونے میں پڑی، مگر ہے تو یہ انسان نا، فرشتہ تو ہے نہیں۔ ایک بار کسی موقع پہ نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑی تو بس پھر حرام ہو گئے۔ امام فرماتے غلطی وہاں سے کی، پہلے ہی مرحلے پہ کہنا چاہیے نہیں یہ نامحرم لڑکی میرے گھر میں رہے گی، میں برداشت نہیں کرتا، لے جاؤ، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، وہاں تو یہی کہا، میں کون سا حرام کر رہا ہوں۔ حضرت نوح سے شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ یا نبی خدا، جب کوئی مومن کسی طرح میرے قابو میں نہیں آتا ہے، نامحرم کے ساتھ اس کو جمع کر دیتا ہوں قرآن پڑھنے کے نام پر۔ اس زمانے میں قرآن تو نہیں ہوگا، صحیفہ نوح ہوگا۔ ابھی اس نے حلال کام کیا، نامحرم عورت گھر کے کونے میں پڑی ہے، بظاہر حلال ہے، لیکن یہ وہ حلال ہے جو 50 حرام کا ذریعہ بنتا، اگلا حرام ہو۔ ابھی بھی موقع، فعل حرام اس سے ہو گیا، ٹھیک، فعل حرام ہو، فوراً توبہ کر دے، بچی کو اس کے بھائیوں کے یہاں پہنچا دے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے، مگر کون اس کے لیے تیار ہو؟ کچھ عرصے کے بعد پریگننسی ظاہر ہو، اب گھبرا،
میری اتنی عزت، میرا اتنا احترام، میرا اتنا بڑا اسٹیٹس، کیسے بچاؤں اپنے اسٹیٹس کو؟ ایکسکیوز نہ لاتا، فوراً توبہ کر لیتا. اور اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کان کھینچے اور کہا توبہ توبہ. اس کی توبہ وہ ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں. لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اس بچی کا گلا گھونٹا، اسے قتل کیا، زمین کھود کے اسے دفن کر دیا. ایک چھوٹا سا حلال راستہ اس نے شیطان کو دیا. نامحرم کے ساتھ جمع ہوا تو پھر زنا ہوا، زنا ہوا تو پھر قتل. اب ادھر بہت دن گزرے کہ بھائیوں کو خبر نہیں ہوا ہے، اپنی بہن کی خبر گیری کی. بھروسہ تو بہت تھا کہ اتنے متقی اور پرہیزگار کے گھر چھوڑ کے گئے. اسلام اس بھروسے کو مانتا ہی نہیں. آئے اب کیا کہیں آپ برسیسا، اچھا کیا کیوں آئے ہو؟ کہ ہماری بہن، وہ میں نے تو اس کے ہاتھ میں دعا کی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی. کہا میں راستہ جانتی ہوں، چلی گئی. بڑا عجیب جملہ بھی امام نے یہاں فرمایا. زنا اس نے کیا، قتل اس نے کیا. امام فرماتے دیکھو یہ گناہ میں بڑھتا جا رہا. اس نے جھوٹ بھی بول دیا. امام نے اس کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا، جھوٹ کو. صبح شام میں تو بولتا ہوں اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں. اور امام کہہ رہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ کسی نے جا کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ سوچا کہ ہو سکتا ہے. قتل کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. مومن اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یہاں بھی امام یہی بات کہہ رہے. بھائیوں کو اتنا یقین تھا کہاں چلی گئی ہو. اتنا متقی آدمی کہہ رہا برسیسا مستجاب الدعوات، وہ واپس آ تو واقعہ تو ختم ہو جاتا. لیکن نہیں، شیطان یہ سارا اس لیے کر ہی نہیں رہا ہے کہ اسٹوری یہاں پہ ختم ہو جائے. وہ بھائیوں کے پاس گئے، کہا کہ ارے کس کے چکر میں آ گئے؟ تمہاری بہن کہیں گئی وہی نہیں ہے، اس نے قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کیا ہے. میں بتاتا ہوں فلاں جگہ زمین کھودو. ایک مرتبہ برسیسا اتنا پاورفل آدمی ہے اپنے تقوی کی وجہ سے، بھائیوں کی ہمت نہیں پڑی، بادشاہ کے پاس گئے. کہا کہ یہ کیسے ہماری بہن واقف؟ یقین نہیں آیا. برسیسا جیسے آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، خبردار دوبارہ نہ کہنا ورنہ سزا دوں گا. کہا کہ نہیں ہمیں پورا یقین ہے، چلے ایک بار چیک کر لیں، زمین کھودنا ہے بس، غلط ہو تو ہمیں سزا دی. اتنا یقین تھا بادشاہ کو. لیکن تعلقات کتنے تھے ان لوگوں سے، اور یہ اتنی پاورفل فیملی تھی. آئے جلدی سے وہاں جو شیطان نے جو جگہ بتائی تھی، شیطان نے ہی برسیسا سے قتل کروایا، شیطان نے اسے قبر بنوائی، شیطان نے ہی آ کر بھائیوں کو بتایا کہاں پہ ہے قبر. قبر کھولا، قبر کو کھولا، قبر تو نہیں تھی، زمین برابر تھی. تو وہاں ڈیڈ باڈی نکل. اور اب جو یہ دیکھا، دیکھیے آدمی کو جس پہ بڑا کانفیڈنس، جب اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. اب بادشاہ کے خیر و غضب کی امتحان ہے. برسیسا میں تمہارا اتنا احترام دو اور تم نے اتنا بدترین گناہ کیا، چنانچہ اب تمہیں ایک ہی سزا ملے گی، تمہیں پھانسی پہ چڑھائے گئے. یہاں سے سورہ حشر اس واقعے میں انٹر ہوا. برسیسا کو گرفتار کر کے لے چلے. یہ اتنا عزت والا ہو، گناہ پر گناہ پر گناہ، آج اتنا ذلیل ہو رہا ہے پبلک کے سامنے. اللہ کے نزدیک 20-25 سال کچھ نہیں ہوتے. یہ تو خیر 20 دن کی کہانی ہو یا 20 مہینے کی کہانی ہو. 12 لوگ گرفتار کر کے لے چلے اور جب پھانسی میں چڑھایا گیا اس کو، اب جان جا رہے. شیطان اس کو نظر آ گیا مجمع کے اندر، اور شیطان قریب آ کے کہتا ہے ابھی بھی میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں، ایک ہی شرط ہے کہ میری خدائی کو مانو. ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا، یہ تو تنکا بھی نہیں ہے، شیطان ہے. پھر بھی کچھ پاور اللہ نے اس کو ایسی دے دی ہے. گھبرا کے کہا میری جان بچا لے، میں تیری خدائی کو مانتا ہوں. بھائی یہ کہا اور وہ لیور دبا اور ایک بار پھانسی کا وہ تختہ نیچے سے ہٹا اور یہ مرا اور دنیا میں اس حالت میں گیا. تب قرآن کی آیت ہے اس قال للانسان اکفر. یاد کرو جب شیطان ایک آدمی برسیسا سے کہہ رہا تھا کفر اختیار کرو، فلما کفر، جب برسیسا نے کفر اختیار کر لیا تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا انی بری منکا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تو خود تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں. امام نے کہا لیکن سنو کہانی شروع کہاں سے ہوئی. ایک نامحرم عورت تنہائی کی جگہ میں اپنی عبادت گاہ میں آنے کی اجازت دی. عبادت گاہ، بیڈ روم نہیں، عبادت گاہ، جو بظاہر بہت زیادہ کوئی فقہی مسئلہ پڑھ لے چو کر کے کہے گا یہ تو مولانا حلال عمل، مگر کیسا حلال ہے کہ پھر زنا کروایا، پھر اس کے بعد قتل کروایا، اس کے بعد جھوٹ بلوایا، اس کے بعد کفر کروایا. اور صرف اس لیے کہ کسی لمحے پر یہ رک کر اپنے گناہ کو ماننے کو تیار نہیں، یہ رک کر توبہ کرنے کو تیار نہیں. گناہ مومن ہی سے ہوں گے، فرشتے نہیں آئیں گے گناہ کرنے کے لیے. لیکن جھوٹے ایکسکیوز بلا وجہ اپنی بات پہ سے، اول تو گناہ چھوڑ، کم سے کم اتنا مانو جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. جب یہ مانو گے تو آگے اصلاح کا چانس رہے گا. غلطی کو غلطی ہی نہیں مانو. چھوٹا گناہ اگر اسی وقت اس کو نہ روکا جائے، گناہوں کا ایک سیلاب آتا. ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایک گناہوں کا سیلاب آئے.
اور ماہ مبارک رمضان اسی لیے رک جاؤ سمجھ جاؤ جیسے ہی گناہ ہو جائے اپنی غلطی مان لو اور توبہ کرو پھر دیکھو اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو کس طرح سے معاف کر دے